हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कसीदे के फ़न से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। देखो, कसीदे का जो फ़न है उस पर अक्सर सवाल आता है। हमारे यहाँ कसीदा BA सेकेंड ईयर के अंदर भी शामिल है और MA के अंदर भी कसीदा निसाब में हमारे MA के और BA सेकेंड ईयर के निसाब दोनों में शामिल है ये। तो इसके फ़न से मुताल्लिक़ आमतौर पे सवाल आ जाता है। मतलब अगर इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कसीदा किसे कहते हैं, कसीदे के मानी क्या हैं, कसीदे के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, कसीदे के अक़साम क्या हैं, यानी किस्में कौन कौन सी, ये तमाम बातें हमारी इस गुफ्तगू के अंदर आएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कसीदा है क्या। कसीदा जो है वो क्या है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। इसके मानी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो क्या है कि कसीदा जो है उसके मानी होते हैं गाढ़ा मगज़। गाढ़ा मगज़ क्यों कहा जाता है गाढ़ा मगज़ इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने बुलंद मज़मून की वजह से तमाम असनाफ़ शायरी के अंदर वो बुलंद मर्तबा रखता है जो कि इंसानी जिस्म के अंदर उसके जो तमाम अज्जा हैं उन अज्जा के अंदर मगज़ सर को हासिल है, मगज़ को हासिल है। इसलिए इसके साथ गाढ़ा मगज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, कसीदा क़स्द से बना है। क़स्द का मतलब होता है इरादा करना। तो क्यों इरादा करना? क्योंकि कसीदा जो है वो शायर क़स्द करके लिखता है, इरादा करके लिखता है, सोच करके इरादे के साथ लिखता है। भाई कसीदा क्या होता है? कसीदा मदह की जाती है किसी की, तारीफ़ की जाती है किसी की, तो वो क्या करता है, तारीफ़ जो है वो अपनी सोच करके इरादा करके करता है ताकि उसका मकसद हल हो सके। वो किसी की तारीफ़ इसलिए करता है ताकि उसको कुछ इनाम मिल सके, तो इसलिए वो इरादा करता है। जैसे और असनाफ़ है ना, कसीदा है, वो मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है। गज़ल देख लो, गज़ल के अंदर कब लिखता है वो शायर? जब उस पर कोई जज्बा तारी होता है, किसी चीज़ को उसने देखा, उसका असर उसके ऊपर हुआ, कोई उसका जज्बा कोई ख़याल उसके ज़हन में आया, तो क्या होता है कि उसके ज़हन से पहला मिसरा जो है वो गुनगुनाता हुआ निकलता है, तो वो उसे लिखता है। तो इस तरह वो इरादा करके गज़ल नहीं लिखता, लेकिन कसीदा इरादा करके लिखा जाता है, सोच करके लिखा जाता है कि मुझे उसकी मदह करनी है, उससे ये इनाम मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये जो इरादतन अशार लिखे जाते हैं वो कसीदा होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको कसीदा क़स्द से बना है। आ रहा है समझ में? अब आता है कि कसीदा जो है इस्तिलाह शायरी में उन मुसलसल अशार को कहा जाता है जो कि किसी की तारीफ़ में या किसी की मतलब मदह में, मदह कहते हैं तारीफ़ को, किसी की मदह में लिखे जाएं, ज़म में लिखे जाएं, ज़म कहते हैं बुराई को, किसी की बुराई में लिखे जाएं या फिर शिकायत में लिखे जाएं। ज़माने की शिकायत हो सकती है, किसी इंसान की शिकायत हो सकती है। तो वो चीज़ें जो हैं क्या है, वो मुसलसल अशार, मुसलसल समझ में आ रहा है ना, वो कसीदा कहलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मौजू का तसलसल होता है, यानी एक ही मौजू होगा। मदह में जिसकी मदह में कहा जा रहा है तो उसकी मदह उसके अंदर होगी, उसी की मुनासिबत से अशार कहे जाएंगे। तो ये जो होता है मुसलसल होते हैं इसके अशार, यानी एक शेर का मतलब दूसरे शेर से जुड़ा हुआ होता है। गज़ल इसके बरक्स होती है। गज़ल क्या होता है, गज़ल के अंदर हर शेर का मौजू अलग होता है, हर शेर के अंदर अलग ख्याल, अलग जज्बा बयान किया जाता है। लेकिन कसीदे के अंदर शायर जो है वो एक के बाद एक तसलसल के साथ अशार कहता है जो कि किसी ममदूह की तारीफ़ में या किसी की बुराई में या शिकायत में लिखे जाते हैं। इसका एक उन्वान होता है, कसीदे का उन्वान होता है, यानी एक टाइटल होता है इसका। जैसे किसी की, मान लो बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ के अंदर अगर लिखा गया है तो कैसे लिखेंगे, दर मदह बहादुर शाह ज़फ़र, यानी बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ के अंदर। तो इस तरह क्या होगा, इसका एक उन्वान होगा। एक बात ये देखने में आती है कि कसीदा जो है उसके अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, यानी तय नहीं है कि इतने ही शेर होने चाहिए कसीदे के अंदर। कम से कम 5, 7 या 9 अशार होते हैं कम से कम,
منیمم. لیکن جو میکسیمم ہوتے ہیں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے. 15 اشعار سے لے کر کے 150, پونے 200, 175, 150 اشعار تک کے قصیدے زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. قصیدہ جو ہے اس کی جو زبان ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. قصیدہ ایک مشکل فن ہے. عام طور پر جو دوسری اصناف ہیں ان سے بہت مختلف ہے. اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان میں شکوہ پایا جاتا ہے. مضمون بلند ہوتا ہے، اس کا بلند مضمون ہوتا ہے، اور تخیل کی جو ہے وہ بلند پروازی بہت ہوتی ہے. تشبیہات اور استعارات جو شاعر استعمال کرتا ہے وہ ان میں ندرت پائی جاتی ہے. شاعر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر ندرت ہو تاکہ اپنے علم و فن کا اظہار وہ کر سکے، اپنی علمیت کا اظہار وہ کر سکے. تبھی تو کیا ہوگا کہ شاعر جو ممدوح ہوگا اس کو اپیل کرے گا. وہ قصیدہ جو ہے وہ تبھی تو اپیل کرے گا کہ بھئی ہاں اتنا بڑا وہ جو عالم ہے، شاعر جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا قصیدہ اس نے لکھا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. تشبیہات اور استعارات جو ہوتے ہیں ان میں ندرت ہوتی ہے، دور کی کوڑی ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ تخیل اس کا بلند ہونا چاہیے شاعر کا جو قصیدہ لکھنے والا ہے، تبھی تو وہ ایسے سوچ کر کے اس طرح کے وہ لے کر کے آتا ہے تشبیہات اور استعارات جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن کو ہمارے ذہن میں ایک دم نہیں آ سکتے ہیں وہ. اور دوسری بات کیا ہے، اس میں زور بیان بہت ہوتا ہے. قصیدے کے اندر مضمون بلند آفرینی ہوتی ہے، مضمون آفرینی ہوتی ہے، بلند مضمون ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں اس کے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر وہ قافیے مشکل استعمال کرتا ہے چونکہ تاکہ وہ اپنے علم و فن کا اظہار کر سکے. مشکل زمینوں کے اندر قصیدے لکھتا ہے، جیسے ذوق نے کہے ہیں. تو ذوق زبان کے شاعر تھے، تو ان کے یہاں دیکھ لو زبان کی کتنی کاریگری ہے نا. تو شاعر کے اندر جو قصیدہ نگار ہے اس میں تخلیقی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر تخیل کی بلند پروازی بھی ہونی چاہیے. مضمون آفرینی کی صفت اس کے اندر بہت ضروری ہے. کس طرح مضمون میں سے بات میں سے بات نکال سکتا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قصیدے کے فن کی لازمی خصوصیات ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوسری چیزوں سے، دوسرے اصناف سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آتا ہے قصیدہ جو ہے اس کے اقسام کیا ہیں. اقسام کہتے ہیں قسموں کو. تو قسمیں جو ہیں ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو آتا ہے حیت کے اعتبار سے. حیت کے اعتبار سے جب ہم قصیدہ دیکھتے ہیں تو وہ دو ہوتے ہیں، دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں اس کی. ایک ہے تمہیدیہ اور دوسرا ہے خطابیہ. تمہیدیہ کون سا ہوتا ہے؟ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر شاعر مدح سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیب اور گریز کا استعمال کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیدیہ قصیدہ کہلاتا ہے جس میں مدح سے پہلے تشبیب اور گریز ہوتی ہیں. اور خطابیہ قصیدہ کون سا ہوتا ہے؟ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر ڈائریکٹ خطاب کرنے لگتا ہے، ڈائریکٹ مدح سے شروع کر دیتا ہے، ڈائریکٹ تعریف کرنے لگتا ہے. جس پر بھی لکھ رہا ہے، جو بھی اس کا ممدوح ہے، جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، اس کی ڈائریکٹ مدح شروع کر دیتا ہے. تو وہ خطابیہ قصیدہ. تو یہ حیت کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئی اس کی. اب آتے ہیں موضوع کے اعتبار سے. موضوع کے اعتبار سے یا مضمون کے اعتبار سے قصیدے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلا ہوتا ہے مدحیہ. مدحیہ مطلب مدح کہتے ہیں تعریف کو، جو کسی کی تعریف میں لکھی گئی ہوں. دوسرا آتا ہے ہجویہ. ہجویہ کیا ہوتا ہے؟ ہجویہ مطلب کسی کی برائی کے اندر لکھی گئی ہوں. ٹھیک ہے. برائی کے اندر بھی قصیدے لکھے جاتے ہیں. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے واعظیہ، جس میں واعظ اور نصیحت ہو. چوتھا ہوتا ہے بیانیہ. بیانیہ جس کے اندر کسی ملک کا یا کسی زمانے کا حال بیان کیا گیا ہو، جیسے شہر آشوب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ موضوع کے اعتبار سے یا مضمون کے اعتبار سے قصیدے کی اقسام ہوتی ہیں. قصیدہ جو ہے، دیکھو قصیدہ غزل کی
مطلب قصیدے کا جو قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عرب سے یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے. عرب کے اندر جو قبیلوں کی زندگی تھی، وہاں قبیلوں کے جو سردار تھے ان کی تعریف کے اندر قصیدے لکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ جو پہلا جو اس کا جز ہوتا تھا تشبیب، اس کے اندر عشقیہ واقعات کا اظہار، عشقیہ جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا. تو عشقیہ جو جذبات کا اظہار جن اشعار کے اندر ہوتا تھا یعنی تشبیب، اس کو ہی الگ کر کے غزل بنایا گیا. معلوم ہے نا آپ کو، وہی تو غزل ہے. تو غزل کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ مطلع سے ہوتی ہے، یعنی پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے. تو قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع کا مطلب ہوتا ہے دونوں مصرے جس شعر کے، وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، وہ مطلع ہوتا ہے. تو قصیدے کا بھی پہلا شعر مطلع ہے، غزل کا بھی پہلا شعر مطلع ہے. کیونکہ قصیدے کا جو پہلا جو جز ہے نا، ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ تشبیب سے ہوتی ہے، اور تشبیب ہی الگ ہو کر کے وہ غزل بن گئی تھی. تو پہلا شعر مطلع ہوا. اس کے علاوہ قصیدے کے جو باقی کے اشعار ہیں پیچھ اور جو آتے ہیں آگے، ان اشعار کے اندر ہر دوسرا مصرے کے اندر ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے. وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے. ہم ردیف نہ بھی ہو تو ہم قافیہ تو ضروری ہے اس کا، ہر دوسرا مصرع. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی حیت کی بات ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اقسام ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں قصیدے کے اجزاء ترکیبی. اجزاء ترکیبی کون کون سے اجزاء اس کے اندر ہوتے ہیں؟ تو پہلا تو آتا ہے تشبیب. 4 ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور عرض مطلب اور دعا. تو پہلا آتا ہے تشبیب. تشبیب جو ہے وہ اسے ہم نصیب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تشبیب ہے یہ عرب کے اندر، اس کے اندر عشقیہ موضوع کا بیان کیا جاتا تھا، عشقیہ جذبات کا، عشقیہ خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا. لیکن فارسی اور اردو کے اندر اس میں موضوعات کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. الگ الگ طرح کے موضوعات بیان کر سکتے ہیں شاعر اور کرتے ہیں. چاہے وہ زمانے کی شکایت کر رہے ہوں، اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہوں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں. موسموں کا ذکر کر سکتے ہیں، صبح شام کا ذکر کر سکتے ہیں، فلسفہ اور تصوف کی بات کر سکتے ہیں، حکمت کا بیان کر سکتے ہیں، عشقیہ جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی بات، کوئی بھی موضوع تشبیب کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ تشبیب کہلاتی ہے، جو پہلا جز ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ مدح سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. جو مدح ہوتی ہے نا وہ اصل مقصد ہوتا ہے قصیدے کا. اسی لیے تو وہ قصیدہ لکھ رہا ہے، کسی کی تعریف میں ہی تو لکھ رہا ہے نا. کیوں لکھ رہا ہے؟ تاکہ اس سے کچھ حاصل ہو، اس سے کچھ صلہ یا انعام مل جائے. تو یہ جو مقصد ہے اصل، یعنی کسی کی تعریف کرنا، اس مدح سے تشبیب چھوٹی ہونی چاہیے. یعنی تشبیب کے اشعار مدح کے اشعار سے کم ہونے چاہیے. حالانکہ تشبیب کے موضوعات میں اتنی وسعت ہوتی ہے اور اس میں آزادی بھی ہوتی ہے شاعر کو، تو کیا ہوتا ہے وہ بہت دلکش جز ہوتا ہے، اس کے اندر بہت دلکشی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس تشبیب ہو گئی جسے ہم نصیب بھی کہتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا کون سا جز ہوتا ہے؟ گریز. گریز جو ہے وہ تشبیب اور مدح کے بیچ میں پل کا کام کرتی ہے، یعنی دونوں کو اندر ربط پیدا کرتی ہے. تشبیب اور مدح کے اندر ربط پیدا کرتی ہے. تو کیسے کرتے ہیں؟ شاعر جو ہوتا ہے وہ تشبیب کے بعد بات میں سے بات نکال کر کے مدح تک آتا ہے، اور 1-2 شعر سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، زیادہ اس کے اندر لمبا نہیں، طوالت نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، 1-2 شعر کے اندر شاعر اس طرح بات میں سے بات نکال لیتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ مدح پر آ جاتا ہے. جیسے غالب کا ایک قصیدہ ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں کہا ہے. تو انہوں نے تشبیب کے اندر ایک مکالمہ
لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اے ہلال، چاند کو انہوں نے مخاطب کرتے کے وہ کہا کہ اے چاند تو کس کو جھک کر کے سلام کر رہا ہے نا. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا، تو میں بتاتا ہوں تجھے کہ تو بہادر شاہ ظفر کو جھک کر کے سلام کر رہا ہے. تو پھر گریز میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں بتاتا ہوں تجھے کہ تو کس کی شان میں کس کس کو سلام کر رہا ہے جھک کر کے. تو یہاں کیا ہوا کہ جیسے ہی بادشاہ کا نام آیا بہادر شاہ ظفر کا، تو وہ مدح اسٹارٹ ہو گئی. تو یہ کیا ہوا، ایک دو شعر کے اندر گریز کرتے ہوئے شاعر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، فوراً مدح پر آ جاتا ہے. تو گریز کیا ہے، وہ درمیانی پل ہے جو مدح اور تشبیب کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختصر ہوتی ہے. پھر اس کا اصل جز مدح ہوتی ہے. مدح جو ہے، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. تو مدح کے اندر شاعر کیا کرتا ہے، جو قصیدہ نگار ہوتا ہے وہ جس کی تعریف کرنا ہے، جس کے شان میں اس نے قصیدہ لکھا ہے، اس کے شان کے اندر وہ اس کے مرتبے کے حساب سے تمام اوصاف جو بھی ہو سکتے ہیں ان تمام اوصاف کا بیان کرتا ہے، اور پورے مبالغے کے ساتھ، یعنی بڑھا چڑھا کر کے ان کا ذکر کرتا ہے وہ. تو وہ جو اوصاف ہیں وہ تمام اوصاف اس کے مرتبے کے حساب سے ہوتے ہیں. جیسے مان لو شاہ عالم ثانی ہیں یا بہادر شاہ ظفر ہیں یا اورنگزیب ہیں، کوئی بھی بادشاہ ہے، کسی کی شان میں قصیدہ لکھا گیا، کسی شاعر نے لکھا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ چونکہ وہ بادشاہ ہیں تو وہ بادشاہ کے اندر جتنے اوصاف ہونے چاہیے ان تمام اوصاف کو وہ ان کی شان میں مدح کرتے وقت دکھائے گا کہ بھئی ان میں عدل و انصاف بھی ہے، ان کے اندر سخاوت بھی ہے، ان کے اندر بہادری بھی ہے، وہ مہمان نواز بھی ہیں، وہ علم پرور بھی ہیں، مطلب عالموں کی پرورش کرتے ہیں، وہ علم دوست بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک بادشاہ کے اندر ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں. تو وہ ان تمام اوصاف کو وہ جس کی بھی مدح کر رہا ہے، جس بادشاہ کی، اس کی شان میں وہ قصیدہ لکھتے وقت بڑھا چڑھا کر کے کہتا ہے. کیونکہ قصیدہ جو ہے وہ مبالغے کا فن ہے. قصیدے کے اندر جو بات کی جاتی ہے، مدح جب کی جاتی ہے تو وہ مبالغے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور یہ اس کے فن کی صفت ہے، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہاں اس میں اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو تخیل سے پرے ہوں. مبالغہ ہوتا ہے، مبالغہ اس کی صفت ہے، لیکن اس میں بیلنس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام اوصاف جو ہیں اس میں مدح کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے، مدح کے اندر زبان پرشکو ہوتی ہے. شان و شوکت کا بیان کر رہا ہے وہ بادشاہ کی، تو پھر زبان تو پرشکو ہونی چاہیے، ہے نا. تشبیہات اور استعارات میں ندرت ہونی چاہیے اس کی، ٹھیک ہے. مضمون آفرینی ہونی چاہیے اس کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قصیدے کی جو بنیادی صفات ہیں نا، جو اس کے فن کی، ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھی. یہ تمام قافیے مشکل ہوتے ہیں، اس کے اندر زمینیں مشکل استعمال کی جاتی ہیں، تخیل کی بلند پروازی ہوتی ہے. شاعر جو ہے وہ سوچ کر کے ایسی باتیں لے کر کے آتا ہے، ایسی تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتا ہے جو کہ ہماری تخیل سے پرے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، شاعر کی علمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ شاعر بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا زبان کا شاعر ہے. دیکھو ذوق جو ہیں وہ شاہ نصیر دہلوی کے شاگرد تھے اور زبان کے شاعر تھے. قصیدہ نگار جو تھے وہ ان کے اندر زبان کی بڑی اچھی صلاحیت تھی، زبان پر ان کا کمانڈ تھا. تو وہ ایسی مشکل زمینوں میں انہوں نے قصیدے لکھے ہیں، مشکل قافیے استعمال کیے ہیں. تخلیقی صلاحیت بہت تھی ان کے اندر، لیکن تخیل ان کے اندر، جو تخیل اور مضمون آفرینی جو ہے وہ سودا سے کم تھی، اس لیے وہ سودا سے تھوڑا پیچھے رہ گئے. لیکن زبان بہت اچھی تھی ان کی. تو قصیدہ جو ہے اس کے اندر زبان کا بہت زیادہ پارٹ ہے کہ زبان اچھی ہونی چاہیے، زبان پر کمانڈ ہونا چاہیے شاعر کا اچھے قصیدے لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ مدح جو ہے اس کے اندر وہ ساری شان دیکھی جاتی ہے زبان کی، کہ زبان پر کتنی کمانڈ ہے شاعر کو، کتنے مشکل پسندی ہے اس کے اندر، کتنا وہ پرشکو الفاظ کا استعمال
कर सकता है, वो कितने मज़मून के अंदर से मज़मून निकाल सकता है वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मदह के अंदर आती हैं। मदह उसका असल मकसद है, इसलिए वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है कसीदे का। मदह के बाद क्या होता है, जब वो तारीफ़ कर चुका बादशाह की या जिसकी शान में भी उसने लिखा, उसकी तारीफ़ कर चुका, तो क्या होता है, फिर वो आखिरी उस पे अर्ज़ मतलब और दुआ पर आता है। फिर वो दुआ देता है अपने ममदूह को कि आपकी उम्र तवील हो, रहते दुनिया तक, जब तक दुनिया है, जब तक ज़माना है, तब तक आपका मर्तबा बुलंद रहे। इस तरह की दुआएं वो देता है, मर्तबे की, दौलत की, इज़्ज़त की, है ना, ज़िंदगी की, ये सब की दुआएं उसे देता है। उसको और उसके अहले खाना को भी देता है, यानी उसके घर वालों को भी देता है। ठीक है, ख़ानदान वालों को भी देता है। फिर जब दुआ दे देता है तो उसके बाद क्या है, बातों बातों के अंदर थोड़ी थोड़ी मतलब इशारों के अंदर वो अपने मतलब को बयान करता है कि मैं क्या चाहता हूँ, यानी मुझे ये इनाम चाहिए। तो ये इसीलिए तो वो लिख रहा है, इतने मुश्किल उसने शायरी की, काय के लिए की, ताकि वो कुछ हासिल कर सके। तो कसीदा जो है वो एक ख़ास अहद की पैदावार है, उस ज़माने की पैदावार है जब बादशाह और नवाब होते थे, जब जागीरदार होते थे और वो शायरों की सरपरस्ती करते थे। तो वो शायर जो होता था वो अपने बादशाह की, अपने ममदूह की तारीफ़ करता था और बदले में उसे खिलत और इनाम मिलते थे। तो ये जो सिला और इनाम जो मिल रहा है उसे, उसके लिए वो कसीदे लिखता था। और बादशाह क्यों उनकी सरपरस्ती करते थे, क्यों कसीदे लिखवाना पसंद करते थे, इसलिए लिखवाते थे, क्योंकि जब तक उन्हें मालूम है कि जब तक ये अशार पढ़े जाएंगे तब तक हमारा नाम जिंदा रहेगा, तब तक हमारे औसाफ लोगों को याद रहेंगे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो शायरों की सरपरस्ती करते थे। अच्छा, जो शायर होता था, जो कसीदा निगार, जिसको ज़बान पर कुदरत होती थी, जिसका तख़य्युल बुलंद होता था, जिसके अंदर मज़मून आफरीनी की सिफत होती थी, वो क्या करता था कि कसीदे लिखता था बादशाहों की शान के अंदर, नवाबों की शान में, जागीरदारों। ये जागीरदारी अहद की पैदावार है। जागीरदारी अहद ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो क्या हुआ कि जदीद दौर के अंदर जो रोशनी आई, नया जो इल्म आया, नया जो अदब आया, उसने इस सिन्फ को ख़त्म कर दिया। बादशाह ख़त्म हो गए, तो वो सरपरस्ती कौन करे अब शायरों की, कौन इनाम दे, कौन उनको वो करे। तो डेमोक्रेसी के अंदर अब कसीदे बादशाह की शान में, बादशाहों की शान में नहीं लिखे जाते, बल्कि अब लिखे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कसीदे लिखे जा रहे हैं, लेकिन किसकी शान में लिखे जा रहे हैं, अब मजहबी कसीदे लिखे जा रहे हैं। वो मजहबी कसायद जो कि शायर उन बुजुर्गान दीन की शान में लिखता है जिनसे उसे अकीदा होता है। तो अपनी अकीदत की वजह से वो कसीदे लिखता है। अब वो बादशाहों की शान में कसीदे नहीं लिखता, तो वो कसीदे का एक तरीका बदल गया है। ठीक है, लेकिन कसीदे अब भी लिखे जा रहे हैं। तो जो था कसीदे का जो ख़ास, एक जो रिवायती कसीदे लिखे जा रहे थे, जैसे हमने जो खुसूसियत आपको बताई हैं, जो अज्जा हमने आपको बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, और वो उसी दौर की पैदावार थे। और उस दौर के अंदर एक बहुत अहम और बुलंद सिन्फ़ शायरी थी वो, जिसे हर कोई नहीं कर सकता था। तो उसके लिए बहुत सारी सलाहियतें होनी ज़रूरी थी शायर के अंदर। वक्त बदलने के साथ साथ कसीदे का अंदाज़ बदल गया है। अब मजहबी कसीदे लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब भी लिखे जा रहे हैं। तो उस दौर की पैदावार, नवाबी ख़ानदान की जागीरदाराना अहद की जो पैदावार है ये कसीदा, उसके मुतालिक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइंदा हम दूसरे किसी वीडियो में कुछ और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।